السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج کا یہ ویڈیو سی بی ایس سی کلاس 10 نوائی اردو چیپٹر نمبر 2، جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہو، یعنی یہاں پر چیپٹر 1 لکھا گیا ہے، یہ 1 نہیں ہوگا، یہ 2 ہوگا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، یہاں 2 لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم سبھی نے چیپٹر 1 کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج 2 سے متعلق اہم سوالات و جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو بس آپ سبھی بچوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو میں بنے رہیں اور بالکل ہی آسان لب و لہجے میں آپ تمام سوالوں کے جواب سنتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، سعادت حسن منٹو، ان کی حیات و خدمات کے بارے میں ہم سبھی جانیں گے۔ پھر ان کا جو سبق ہے نیا قانون، اس کے بارے میں ہم سبھی پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 کہا جا رہا ہے کہ سعادت حسن منٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو لدھیانہ، پنجاب، 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ ضلع لدھیانہ ہے اور پنجاب صوبہ ہے، وہاں 1912 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ کن کی؟ سعادت حسن منٹو کی۔ اگلا کوشچن ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے خاندان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ کشمیر سے تھا۔ اگلا کوشچن ہے کہ منٹو کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو امرتسر میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ امرتسر میں ہوئی۔ اگلا کوشچن ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے منٹو کہاں گئے؟ تو اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے۔ کہاں گئے؟ علی گڑھ گئے۔ اگلا کوشچن ہے، سوال اگلا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ منٹو کی ابتدا میں کس ادب سے متاثر ہوئے؟ منٹو ابتدا میں کس ادب سے متاثر ہوئے؟ تو وہ روسی ادب سے متاثر ہوئے۔ کس سے متاثر ہوئے؟ تو روسی ادب سے۔ اگلا کوشچن ہے کہ اس تحریک کا نام بتائیے جس سے وہ متاثر ہوئے، یعنی اس تحریک کا نام آپ کو بتانا ہے جس سے وہ متاثر ہوئے۔ تو وہ ترقی پسند تحریک ہے، جس سے وہ کافی متاثر ہوئے۔ پھر بعد میں اس تحریک کو چھوڑ بھی دیا، اس سے ترک بھی کر لیا، لیکن ترقی پسند تحریک سے یہ کافی متاثر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ ابتدا میں وہ کس اخبار سے وابستہ رہے؟ تو یہ اخبار مساوات ہے جو امرتسر سے نکلتا تھا، اس سے ہی یہ کیا ہوئے؟ وابستہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اگلا سوال، سعادت حسن منٹو نے کہاں کہاں ملازمت کیا؟ یعنی انہوں نے کون کون سے کام کیے، کہاں کہاں کام کیا، نوکری کی؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہفتہ روز مصور جو ممبئی سے نکلتا تھا اس کے مدیر رہے، آل انڈیا ریڈیو سے بھی کیا رہے؟ منسلک رہے، کچھ عرصہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے، یعنی فلمی دنیا میں بھی انہوں نے کام کیا، کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے بھی لکھے، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سوال ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد وہ مستقل طور پر کب اور کہاں چلے گئے؟ یعنی ملک جب ہمارا آزاد ہوا سن 1947 میں، اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے کہاں چلے گئے؟ تو یہ لاہور 1948 عیسوی میں چلے گئے۔ لاہور کے لیے مستقل طور پر وہ ہمیشہ کے لیے 1948 عیسوی میں لاہور چلے گئے۔ اگلا کوشچن ہے کہ منٹو کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو وہ تماشا ہے۔ کیا ہے؟ تماشا، ان کا یہ پہلا افسانہ ہے۔ اگلا ہے کہ منٹو نے تماشا افسانہ کیوں لکھا؟ اب لکھنے کا وجہ بھی ہوتا ہے، کارن ہوتا ہے۔ تو وہ جلیاں والا باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا۔ یہ جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ جو ہوا تھا، اس کے اندر میں کون کون کیا کیا وجہ ہوئی تھی، کون کون سی گھٹنائیں گھٹی تھی، اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے کیا لکھا تھا؟ یہ تماشا افسانہ لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ تو حقیقت نگاری تھی۔ ان کے افسانے کے اندر میں حقیقت نگاری زیادہ تھی۔ انہوں نے جو بھی افسانے لکھے اس کے اندر میں حقیقت نگاری کو کیا دیا؟ فوقیت دیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل نیا قانون کس کا افسانہ ہے؟ تو وہ منٹو کا افسانہ ہے، سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ
منٹو کا افسانہ نیا قانون، ٹوبر سنگھ اور سیاہ حاشیے کس طرح کا افسانہ ہے؟ یعنی 3 افسانہ یہاں پر دیا گیا ہے، ایک نیا قانون، دوسرا ٹوبر سنگھ اور تیسرا جو ہے سیاہ حاشیے۔ یہ تینوں افسانے کس نوعیت کے ہیں؟ اس کے اندر میں کون سے موضوعات رکھے گئے؟ تو وہ سیاسی موضوع ہے اس کا، یہ افسانہ سیاسی مسائل پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن ہے، کہا جا رہا ہے کہ منٹو کا ایک ہی ناول شائع ہوا جس کا عنوان کیا تھا؟ منٹو نے افسانے اور خاکے بھی لکھے، افسانے تو بہت سارے لکھے، لیکن ان کا ایک ناول بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ کون ہے؟ تو بلا عنوان ہے۔ کیا ہے؟ بلا عنوان، جو انہوں نے ایک ناول لکھا تھا۔ اگلا کوشچن ہے کہ منٹو کے چند افسانوی مجموعے کے نام بتائیے۔ تو اب اس کے اندر میں نے جتنے بھی ان کے اہم افسانوی مجموعے ان سب کا نام میں لکھ دیا ہوں، اس کو آپ سبھی یاد رکھیں گے۔ پہلا ہے چوغد، سیاہ حاشیے، شکاری عورتیں، پھندنے، سرکندوں کے پیچھے، یزید، ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے، دھواں، لذت سنگ، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی وغیرہ ان کے افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ جو آپ کے سامنے منٹو کے چند افسانوی مجموعے کے میں نے نام لکھا ہے، اس کو آپ لوگ اس ویڈیو کو روک کر جتنے بھی افسانوی مجموعے ہیں ان سبھی کو آپ سبھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنی کاپی میں لکھ لیں، تاکہ آپ کو بعد میں کام آ سکے اور بآسانی آپ سوال کے جواب حل کر سکیں۔ اب منٹو نے جو افسانہ آپ کے نصاب میں لکھا ہے نیا قانون، اس کے بارے میں ہم سبھی دیکھتے ہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ افسانہ نیا قانون کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ تو ان کے مرکزی کردار کا نام ہے منگو کوچوان۔ منگو یہ مرکزی کردار ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کوچوان ہے، وہ تانگا چلانے والا ہے۔ منگو کون تھا؟ تو ایک کوچوان تھا۔ منگو کون تھا؟ تو ایک کوچوان تھا۔ کہہ رہے منگو کیا کرتا تھا؟ تو وہ تانگا چلاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ تانگا چلاتا تھا۔ اگلا کوشچن ہے کہ منگو کو خبر کیسے ملا کرتی تھی؟ تو سواریوں سے، اس کے جو تانگے میں جو سوار بیٹھا کرتے تھے نا، تو وہ آپسی کچھ گفتگو کیا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جو بھی سوار ہوتا ہے کسی سواری پہ بیٹھتا ہے تو آپس میں گفتگو کرتا رہتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی تانگا پر جو بھی سوار اس کے تانگا پہ بیٹھتا تو اس کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اڈے میں اسے عقل مند سمجھا جاتا تھا، ہے نہیں۔ منگو انگریزوں سے کیوں نفرت کرتا تھا؟ تو اس لیے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ انگریزوں نے دھوکہ اور فریب سے ہندوستان کو غلام بنا رکھا تھا، اس لیے وہ نفرت کرتا تھا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال کہہ رہے ہیں کہ منگو کو انگریزوں کا چہرہ کیسا لگتا تھا؟ تو منگو کو انگریزوں کا چہرہ ذلیل کتے کی طرح لگتا تھا۔ کیسا لگتا تھا؟ ذلیل کتے کی طرح لگتا تھا۔ جدید آئین نافذ ہونے کی خبر منگو کو کس سے ملی؟ تو اس کے تانگے پر بیٹھے دو مارواڑی سے جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس سے جدید آئین کے نافذ ہونے کی خبر منگو کو ملی۔ اگلا سوال ہے کہ منگو کے حساب سے جدید آئین کب نافذ ہونے والا تھا؟ تو وہ 1 اپریل سے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، شام کو اڈے پر پہنچ کر منگو کے سینے میں عجیب و غریب طوفان کیوں پیدا ہوا؟ تو وہ اس لیے پیدا ہوا کہ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، پر دوستوں کو اڈے پر نہ پا کر کیا ہوا؟ اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، کیونکہ میرے ساتھیوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال میں دے رہا ہوں، آپ اگر اس کو یاد کر لیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ سوال کے جواب حل کر سکیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگلا سوال ہے کہ منگو اپنے دوستوں کو کون سی خبر سنانے والا تھا؟ تو یہ خبر تھی کہ 1 اپریل سے جدید آئین کے نافذ ہونے کی خبر، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے منگو بہت مسرور کیوں نظر آ رہا تھا؟ منگو بہت مسرور کیوں نظر آ رہا تھا، یعنی بہت خوش کیوں نظر آ رہا تھا؟ تو اس لیے نظر آ رہا تھا کہ نئے قانون کے آتے ہی انگریزوں کی تھوتنیاں بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی، ٹھیک نہیں۔ اگلا سوال ہے
کہ منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت کیوں بڑھ گئی تھی. جدید آئین بولتے ہیں نئے قانون کو. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نئے قانون کے آتے ہی بیکار گریجویٹ برسر روزگار ہو جائیں گے اور ساری بیکاری دور ہو جائے گی. اس کے اندر میں یہی اہمیت تھی. اگلا سوال کہ 1 اپریل کو منگو صبح سویرے کیوں اٹھا؟ تو اس لیے کیونکہ منگو نے سن رکھا تھا کہ 1 تاریخ کو نیا قانون نافذ ہوگا. ظاہر سی بات ہے، کوئی نئی چیز اگر کسی کے سامنے آتی ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر اسے نیند نہیں آتی ہے اور وہ صبح کے انتظار میں ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے منگو کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ کل 1 اپریل ہے. اس خیال سے وہ صبح سویرے اٹھا اور 1 تاریخ کو نیا قانون نافذ ہونے والا تھا. یہ سوچ کر وہ صبح سویرے اٹھا. اگلا سوال ہے کہ 1 تاریخ کو منگو نے کیا پایا؟ 1 تاریخ کو منگو نے کیا پایا؟ تو کہہ رہے سبھی چیزیں اسے چوں کی تو نظر آئی، کسی بھی تبدیلی کا احساس اسے نہ ہوا. اگلا سوال کہا جا رہا ہے کہ 1 تاریخ کو تبدیلی نہ دیکھ کر منگو نے کیا سوچا؟ تو منگو نے یہ سوچا کہ ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نیا قانون کیا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی 9 بجے سے پہلے اسے ہر چیز جو کی تو نظر آ رہی تھی اور اس نے یہ سوچا کہ 9 بجے کے بعد ہی ہائی کورٹ کا کام شروع ہوتا ہے، اس لیے اسے نیا قانون کیا نظر آئے. کہہ رہے نئے قانون کی موجودگی میں منگو کس بات پر غور کر رہا تھا؟ تو اس بات پر غور کر رہا تھا کہ میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا. اگلا سوال ہے کہ انگریز منگو کو کون سی بات سن کر حیران ہو گیا؟ انگریز منگو کی کون سی بات سن کر حیران ہو گیا؟ تو جواب ہوگا کہ منگو نے انگریز کو 5 روپے بھاڑا بتایا، جو زیادہ تھا. یہ سن کر انگریز حیران رہ گیا. آخری سوال اور بہت ہی اہم سوال کہ منگو کے جھگڑے، یعنی منگو اور انگریز کے بیچ جو جھگڑے ہوئے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگو کو حوالات میں بند کر دیا گیا. تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ سبق نمبر 2 نیا قانون، جس کے رائٹر ہیں سعادت حسن منٹو، اس کو ہم سبھی نے دیکھا. بس اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے. اسی طریقے سے آپ سبھی تیاری کرتے رہیں اور میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ مجھے پڑھانے میں، آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے. خدا حافظ، فی امان اللہ.